پڑھیں گے پارہ نمبر 23 سورہ یاسین آیت نمبر 33 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناہا واخرجنا منها حبا فمنه یأکلون وجعلنا فیہا جنات من نخیل وأعناب وفجرنا فیہا من العیون لیأکلوا من ثمرہ وما عملته أیدیہم افلا یشکرون۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا حسنا جزاک الدارین خیرا کثیرا کثیرا رضی اللہ عنہ وعن فی الدنیا والآخرہ ابدا ابدا آمین، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہم لوگ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں اور 23ویں سپارے میں، اور اس کا جو ہے 32 تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا، 33 آیا تھا ابھی جو ہمیں بتایا ہے ہماری خالدہ بہن نے۔ اب اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگوں کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے ہم نے پھر اناج نکالا جس کا کچھ حصہ وہ کھاتے ہیں، نیز ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے بہا دیے تاکہ وہ اس کے پھل کھائے، حالانکہ یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کی نباتات سے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے اور خود ان کی اپنی جنس بھی، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ جانتے بھی نہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، رات بھی ہے جس کے اوپر سے ہم نے دن کو کھینچ لیتے ہیں، دن پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج اپنی مقررہ سے گزرگاہ پہ چل رہا ہے، یہی زبردست علیم ہستی کا مقرر کردہ انداز ہے، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں تاکہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح رہ جاتا ہے، نہ تو سورج سے یہ ہو سکتا ہے نہ کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب اپنے اپنے مدار میں تیزی سے روا دواں ہیں۔ یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی۔ باقی الحمدللہ۔ ٹائم ہوگا تو میں اس کو اور زیادہ کر لوں گی، لیکن ابھی میں نے ترجمہ پوری نہیں کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے اس نے اپنے آیت کا رخ موڑ دیا ہے۔ پہلے جنت کے بارے میں ذکر کر رہا تھا، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، اور قوم کے بارے میں یہ سب چیزیں تھیں کہ وہ جو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا تھا اور اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی، اس لیے کہ اس نے حق کی گواہی دی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ اس رسول کی بات مان لو ورنہ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ساتھ یہ سارا ہوا۔ ہم نے بہت اچھی طریقے سے اس کو پڑھ لیا تھا، اور جن بہنوں نے نہیں سنا ہے وہ ہماری ریکارڈنگ موجود ہوگی ہماری روم کے گروپ میں، اس میں سے لے سکتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اب دوسرا جو آ رہا ہے وہ ہے تقریباً سمجھے آفاقی آیات، یعنی پاک یاد پھر آپ لوگ اپنے مائک کا خیال رکھیے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس میں سے ہم نے اناج نکالا۔ اچھا جی، یہ جو ہے دلائل توحید کی دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ جب میں رب ہوں تو میں تمہیں دلائل دے کے بتاتا ہوں، تم ایسے میں الٹ ٹپ بات نہیں کرتا ہوں، میں تمہیں دلائل کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔
کہ ہر قسم کی نباتات جو ہے اس کا بہترین حصہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے. دیکھیں ہر قسم کی نباتات کا بہترین حصہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. زمین سے جو بھی اناج پیدا ہوتا ہے اس کا بہترین حصہ انسان کی خوراک بنتا ہے، اور ناقص حصہ جو اس کا ہوتا ہے وہ پھر مویشی اور دوسرے جانور اور کیڑے مکوڑے اس کو استعمال کرتے ہیں. مثلا گندم کے اناج میں سے گندم کے دانے بہترین حصہ ہے، یہ انسانوں کے خوراک میں کے لیے ہے، اور باقی جو حصہ ہے جسے بھس بن جاتا ہے وہ مویشیوں کے غذا بن جاتی ہے. اسی طریقے سے دوسرے غلوں کا بھی ہے. پھلدار درختوں میں سے دیکھ لیجیے، پھل انسان کے خوراک بنتے ہیں، اور پتے وغیرہ جو ہے وہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ وغیرہ کے خوراک بن جاتے ہیں. پھر کچھ چیزیں انسانوں کے لباس کے بھی کام آ جاتی ہیں، کچھ دوائیوں کے اور کچھ جھاڑ جھنکار کے، کچھ جڑی بوٹیوں سے کوئی دوائیاں بن جاتی ہیں، اور پھر اس کو جو ہے پھر کئی چیزیں جو ہے اس سے انسان مصنوعات بھی تیار کرتا ہے. غرض جیسے کہ زمین کے نباتات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ کہ آخر انسان ہی کے کام نہیں آتی ہو. ہر چیز، اب ایک درخت ہے اس میں کوئی پھل پھول نہیں ہے لیکن اس کی لکڑی ہمیں کام آتی ہے، اس کا سایہ ہمیں کام آتا ہے. تو یہ اس کے جو پتے گرتے ہیں جو بھی چیزیں ہیں تو اس کو جانور کھاتے ہیں. تو اس سے ہم بہت ساری چیزیں آپ لوگ اپنی طرف سے بھی اور اس کو ملا کر بتا سکتے ہیں کہ اور کیا کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس طرح ہوتی ہے. اب گنا ہوتا ہے، جیسے گنے کا جوس ہوتا ہے، اس کا وہ نکال لیا جاتا ہے، اس سے شوگر بنتی ہے، بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، گڑ وغیرہ. لیکن اس کا جو کچرا ہوتا ہے جس کو نچوڑ لیا جاتا ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس کو جانور اس کو کھاتے ہیں. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ہم نے مردہ زمین میں ایک نشانی رکھی ہے، مردہ زمین، اور ہم نے اسے زندہ کیا، اور اس سے ہم نے کیا کیا، اناج نکالا اس زمین سے. زمین پہلے مردہ پڑی ہوئی، بارش نہیں، بنجر پڑی. بارش ہوئی زبردست قسم کی، شبنم گری، سب چیزیں ہوئی، وہ زمین کے اندر سے ساری نباتات باہر آ گئی. اب اس کے بعد کیا ہوا، اس میں سے اناج نکلا جو ہمارے اور آپ کے لیے، انسان اور چرند پرند کے لیے ہے، اور وہ حصہ کھاتے ہیں. ہم نے اس میں سے کیا کیا، اللہ تعالیٰ اب الگ الگ کچھ چیزوں کا نام بتا رہا ہے. اناب کہتے ہیں کھجوروں کو. اس میں ہم نے کچھ کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے ہم نے. اب خاص کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو ہی بتائے ہیں، ویسے تو اللہ نے بہت سارے ہیں. اس میں کھجوروں اور انگوروں کے ہم نے باغ پیدا کیا، اور جس کے اندر سے ہم نے چشمے بہا دیے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں. حالانکہ یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، یعنی کہ اس کے بیچ میں ہم نے چشمہ رواں کر دیا، پانی ان کی جڑوں میں مستقل لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ایک سسٹم ہے کہ میں بیچ میں سے پانی نکال دیتا ہوں، کہیں سے بھی زمین میں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے. جس طرح ہم بورنگ کرتے ہیں تو ہم کئی فٹ جب نیچے جاتے ہیں تو وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اب تھوڑی دور کے بعد آگے جا کے پھر بورنگ کریں، وہاں سے بھی پانی نکلے گا، اس طرف کریں وہاں سے بھی پانی نکلے گا. تو یعنی کہ اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پانی سسٹم ہے، تو وہ اللہ اس کو اندر سے چشمے بہا دیتا ہے، اور اس کے پھل کھائیں، تاکہ ہم سب کچھ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. اب یہاں پر کیا ہے، یعنی کہ زرعی پیداوار میں جو ہے اس میں انسان کا کتنا حصہ ہے. اس میں اگر اس کو دیکھا جائے تو نباتات کو پیدا کرنا انسان کا کام نہیں ہے. نیچے سے جو پودے نکل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، تو اس کو انسان نہیں نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے، نباتات اور پھلوں کی پیدائش میں جس قدر اس میں عناصر سرگرم عمل ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے حکم کے تحت کر رہے ہیں. یعنی کہ جو پھل جو وجود میں آ رہا ہے تو اس کو میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کو بڑھا بھی نہیں سکتے، اس کو صاف بھی نہیں کر سکتے کہ بھائی وہ جو ہے اور مزید بڑھے اور جو بھی کچھ ہے. لیکن اس کو کیا ہوتا ہے، سورج کی روشنی جب اس پہ پڑتی ہے تو اس کے رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اور وہ پکنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر جوس بھرنا شروع ہو جاتا ہے، لکوڈ رس بھرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ سب کیا ہے، شانت نہیں کر سکتے ہیں. تو ایک سسٹم کے تحت اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے اس چیز کو، تب جا کر پھر وہ وجود میں آتی ہے وہ نباتات جو ہے. اور پھر کیا ہوتی ہے، بڑھتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، اور انسان اور دوسرے جانور کا رزق بنتی ہے. اور اسی طرح سے تاہم اس میں کچھ نہ کچھ انسان اچھا، جیسے کہ انسان بیج ڈالتا ہے، اور بہرحال یہ بہت ایک آپ لوگ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. تو یعنی کہ ہم اس میں سے نباتات جو ہم جتنے بھی نباتات نکل رہے ہیں ہمارے لیے، اناج جتنے بھی نکل رہے ہیں، پھل فروٹ یا جو بھی چیزیں ہمارے لیے نکل رہی ہیں، اس میں میرا اپنا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اس میں کرنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو میں ہی، مطلب اس کو پروسیس سے لے کر آتا ہوں وہاں پر.
تو میں نے ہی وہ چیز جو ہے کیا اپنے ہاتھوں سے، تم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، پھر کیا تم شکر ادا نہیں کرتے؟ شکر تو ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ ہمیں یہ پھل نہ دیتا، اللہ ہمیں آکسیجن نہ دیتا، اللہ ہمیں ہوا نہ دیتا، اللہ ہمیں دھوپ نہ دیتا، اللہ ہمیں کوئی بھی ایک نعمت نہ دیتا، چلے اللہ ہمارے ایک ہاتھ نہ دیتا، ایک آنکھ نہیں دیتا، دونوں آنکھیں نہیں دیتا، دماغ نہیں دیتا، زبان نہیں دیتا، کچھ بھی ہم دیکھ لیں، ہمیں اولاد نہ دیتا، ہمیں عزت نہ دیتا، ہمیں رزق نہ دیتا، ہمارے روزی نہ دیتا، تو میں تو کل کی کل جس کو کہا جائے نا، میں اللہ کی کل کی کل، میں جو بول رہی ہوں ابھی، میری طاقت کس نے دی ہے؟ مجھے بولنے کی قوت کس نے دی ہے؟ میرے آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں قرآن، میں کس نے دی ہے یہ؟ تو پھر کیوں نہ میں شکر ادا کروں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ پھر کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ کدھر کرتے ہیں شکر؟ اب ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور تم کم ہی شکر ادا کرتے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سارا وقت ہم ذکر کریں، تو آپ الحمدللہ کرتے ہیں، ہر بات میں الحمدللہ۔ آپ نے اسٹیپ لیا، آپ نے پانی کا گھونٹ اندر ڈالا، آپ نے اپنے فارغ ہو کر آئی ہیں واش روم سے، آپ کچھ بھی آپ نے کیا، آپ اپنے اندر سے گندگی صاف کیا، آپ اللہ کا شکر ہے۔ ورنہ آج میرا کیا حال ہوتا؟ صبح اٹھ کے اگر ہم منہ ہاتھ نہ دھوتے، کسی کا کچھ مسئلہ ہوتا، کسی کا کچھ مسئلہ ہوتا، اب ایک بیمار انسان ہوتا ہے، منہ سے لعاب گر رہے ہیں، آنکھوں سے گندگی نظر آ رہی ہے، ناک کے اندر چیزیں نظر آ رہی، تو پھر ہم کیا اس کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے؟ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اتنی صلاحیت دی، اتنا دماغ دیا، اتنی عقل دی کہ میں اس کو پانی سے واش کر لوں۔ تو یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب بنایا، پھر کیا تم شکر ادا نہیں کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کروں؟ کیوں نہ کروں؟ کیوں نہ کروں؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، جس نے ہمیں اس امت میں داخل کیا، جو ہمارا رکھوالی ہے، جو میرا مولا ہے، جو میرا سارے کام بنانے والا ہے، تو پھر کیوں نہ کروں شکر؟ اب پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کی نباتات سے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیا، اور خود انہی کی اپنی جن سے بھی ان چیزوں کے لیے جنہوں یہ جانتے بھی نہیں تھے، یعنی کہ پاک ہے وہ ذات، بالکل بے شک پاک ہے رب العالمین، پاک ہے وہ ذات، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم۔ اور وہ ذات جس نے زمین کی نباتات سے طرح طرح کی اقسام کے جوڑے پیدا کیے، کون سا جوڑا ہے جو نہیں پیدا کیا؟ حتیٰ کہ بیجوں کا بھی جوڑا پیدا کیا، درختوں کا بھی جوڑا پیدا کیا، ایک تتلی کا بھی جوڑا پیدا کیا، ایک مکھی کا بھی جوڑا پیدا کیا، ایک ہر ادنا سے ادنا مچھر ہے، چھوٹے سے چھوٹا کیڑا، اس کا بھی اللہ نے جوڑا پیدا کیا۔ اسی طرح انسانوں کے جوڑے بنائے، اسی طرح ہر چیز کے جوڑے بنائے اللہ نے، اور خود ان کی اپنی جنس یعنی کہ انسانوں کے اندر بھی اللہ نے جوڑا بنایا، میل فیمیل، اور جنہیں یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہاں پر جو ہے کہ زوج کے مختلف معنی بھی ہوتے ہیں نا، ازواج کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس کا جیسے کہ مرد عورت کے لیے زوج ہے اور عورت مرد کے لیے، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ ایک دوسرے کے اندر کشش رکھی ہے۔ اب زوج کسے کہتے ہیں؟ زوج مرد اور عورت دونوں کو کہتے ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ازواج مطہرات یا ازواج، زوج مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بیوی ہو گئی ہے، وہ نہیں، دونوں کو ملا کر کہا جاتا ہے ازواج یا زوج، زوج کہا جاتا ہے۔ تو ان میں دونوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے، اور دونوں میل فیمیل میں، چاہے مچھر ہو، چاہے مکھی ہو، چاہے کیڑے ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہو یا انسان ہو، اس کے اندر ایک کشش رکھی ہے، ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے۔ اور یہ اللہ اگر کشش نہ رکھتا تو جیسے عورت میں کوئی کشش نہیں، مرد میں کوئی کشش نہیں، تو اللہ کا یہ نظام تھا کہ جب میں کشش رکھوں گا تو انسان اس کی طرف میگنیٹ کی طرح سے اس سے ٹچ ہوگا، اس کو جا کر اس کے ساتھ مطلب اس کو جب ملے گا تو اس کے اندر ایک توانائی اور قوت پیدا ہوگی اور اس کو سکون حاصل ہوگا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے اس کے اندر۔ تو یہاں پر پھر ازواج ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو پھر وہی چیز جو ہے آگے اس کی نسل در نسل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نباتات بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی میل فیمیل ملتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اب جیسے کہ پپیتے کا درخت ہے یا کسی چیز کا درخت ہے، جو اس کے پھول ہوتے ہیں اس پر کیا ہوتی ہے، مکھی آتی ہے یا تتلی آتی ہے، اس کے اوپر بیٹھتی ہے، وہاں سے وہ انڈا وہاں سے وہ اٹھاتی ہے اور اٹھا کے جا کے دوسرے درخت پہ جا کے پھولوں میں اس کے اندر ڈال دیتی ہے۔ اللہ کا پورا پروسیس ہے یہ، تو وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یا ہوائیں ایسی چلاتا ہے کہ ہوا اڑ کے یہاں سے اڑ کے وہاں پہ چلی جاتی ہے اور وہ اس کے اندر اس کو کھینچ لیتا ہے مغناطیس کی طرح سے، اور پھر وہاں سے پھر ایک نیا مطلب نسل میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو میں اکثر پڑھتی ہوں. تو یہاں پر یہ اب اللہ تعالیٰ جیسے پرندوں سے میں ایک دفعہ دیکھ رہی تھی چلغوزے کا درخت جو ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے. چلغوزے کا درخت ایک ایسی پہاڑوں پر ہوتا ہے جہاں کے بہت ہی زیادہ گہرائی ہوتی ہے پہاڑ, اور وہاں پر کوئی جا نہیں سکتا ہے, مطلب اتنی گہرا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے کسی نے کوئی پودا نہیں لگا سکتا ہے چلغوزے کا. لیکن اسی ایریے میں بہت زیادہ چلغوزے پائے جاتے ہیں, وہ ایک خاص مطلب اللہ تعالیٰ. تو وہ اس میں دکھا رہے تھے کہ پرندے جو ہے وہ اپنی چوچ میں اس کے جو بیج اور چلغوزے جو نیچے گرتے ہیں یا اس میں سے وہ کچھ کھاتے ہیں اور کچھ وہ منہ میں لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ زمین پر گرا دیتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ بارش برساتا ہے اور وہاں سے کوئی پودا نکل آتا ہے خود بخود. تو یہ ایک سسٹم اللہ نے بنایا. وہی چلغوزہ ادھر ادھر وہ بیج نہیں ڈالتے, ان کو پتا ہے کہ مجھے کہاں پر ڈالا. اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کے ذریعے کام لے رہا ہے, جیسے شہد کی مکھی سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کی ایک ملکہ ہوتی ہے, اس کے سارے سسٹم ہوتے ہیں, کون اندر رہے گا کون باہر رہے گا, کون غلط مکھی اگر آ جاتی ہے اس کو مار مار کے اس کو ختم کر دیتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو گندے پھول کا رس ہوتا ہے اس کو وہ نہیں اندر آنے دیتی ہے اپنے اس ہول کے اندر. یہ پورا پروسیس ہے, اس کو جب اگر کہیں پڑھیں آپ لوگ سرچ کریں تو اسی طریقے سے ایک اللہ کا سسٹم ہے یہ سارا. اس طرح کھجور اور انار کے درخت نر بھی ہوتے ہیں اور مادہ بھی ہوتے ہیں. جب پھل لگنے کا موسم ہوتا ہے تو ہوائیں ان کو درختوں پر بیج اٹھا کر مادہ درختوں کی طرف پھینک دیتی ہیں اور مزید اس کی پیدائش کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اور نباتات کے ہر قسم کی یہ نر اور مادے کا سلسلہ مستقل چل رہا ہوتا ہے. اس کا ابھی تک انسان کو علم ہو یا نہ ہو, انسان نے اس پر ریسرچ نہیں کی ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے. پھر یہ سلسلہ جو ہے ایک مادے کے ذرے کے اندر پایا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر مثبت اور منفی قوتیں پیدا ہوتی ہیں. قوتیں اس کے اندر موجود ہیں اس بیج کے اندر جو آپس میں ایک دوسرے میں کشش رکھتی. اب آپ سوچیں ذرا کہ یعنی اس میں بھی جو میل فیمیل ہے نا پودا اور یا جو بھی کچھ, تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھتی ہیں. اور وہ کسی پتھر کے لیے کشش نہیں رکھیں گی, وہ کسی گھر کے لیے دیوار کے لیے کشش نہیں رکھیں گی, وہ اپنے ہی جوڑے کے لیے ہی کشش رکھیں گی. جیسے عورت مردی کے ساتھ کشش رکھے گا, عورت مرد کسی برتن کے ساتھ نہیں رکھے گا, کسی گھر کے ساتھ نہیں رکھے گا, لیکن وہ ایک کشش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے جانوروں میں, پتھروں میں, بیجوں میں اور ہر جگہ پر آپس میں کشش رکھی ہوئی ہے. نیا آپ کا ویڈیو کھلی, میں بند کر رہی ہوں, نہیں بند ہو رہا ہے. تو یہاں پر آپس میں ایک دوسرے کی کشش رکھتے ہیں, چلیں یہ تو ہو گیا. اسی طریقے سے رات اور دن بھی جو ہے ایک دوسرے کا ازواج ہیں سمجھو, اور اسی طریقے سے رات دن کا سایہ ہے دھوپ کا, اور دھوپ سایہ ہے روشنی کا. یعنی تاریکی کی جو زوج ہے وہ تاریکی روشنی کی ہے. گویا یہ زوج کا سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ جو نباتات اور حیوانات کے علاوہ بھی تمام اشیاء میں پایا جاتا ہے. ہاں تمہیں ہم لوگوں کو اس کا علم ہو یا نہ. سمجھ آ گئی؟ سورج چاند ستارے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, رات ہو اندھیرا ہو گیا اور دن ہے روشنی ہو گئی, یہ دونوں بھی آپس میں کشش رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں. اور اللہ یہاں پر کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیا اور خود انہی کی اپنی جنس بھی, اور ان چیزوں کے لیے بھی جنہیں یہ جانتے بھی نہیں. یعنی یہ سب چیزیں دیکھیں ہم لوگوں کو اتنا نہیں پتا ہے, لیکن اگر اس کو کھول کے جب مفسر بتاتے ہیں تو پھر ہمارا ذہن بھی کھل جاتا ہے. اور ان کے لیے ایک نشانی ہے, کیا؟ رات بھی ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے نشانی رات بھی ہے, جس کے اوپر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں. یعنی کہ اب میں اس کی تفصیل بتا رہی ہوں, رات کا ذکر دن سے پہلے آ رہا ہے, فطری تقویم یہی ہے. ٹھیک ہے, رات کا ذکر دن سے پہلے ہو رہا ہے اور یہ فطری تقویم ہے کہ قرآن کریم میں جب دن اور رات کا ذکر کیا جاتا ہے تو پہلے رات کا ذکر فرماتے ہیں اللہ. اس سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے. ایک یہ ہے کہ فطری تقویم یہ ہے کہ دن رات کی ایک دن یا 24 گھنٹے کی مدت کا شمار جو ہے وہ ایک دن سورج غروب ہونے سے لے کر دوسرے دن جب سورج غروب ہونے تک کا ہے. یہ ہے پورا 24 گھنٹہ یا ایک دن. اس کو ہم کیسے پتا کریں گے کہ ایک دن ہو گیا یہ 24 گھنٹے؟ آج جس وقت سورج نکلا تھا پھر دوسرے وقت میں وہ سورج دوبارہ نکلے گا, یعنی کہ اس نے اپنا پورا سرکل کو کور کر لیا. تو یہاں دوسرے یہ کہ اصل چیز رات اور تاریکی ہی ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. صحیح بات ہے کہ رات اور دن دونوں اللہ کی رحمت.
اگر رات نہ ہوتی، سارا وقت روشنی روشنی ہوتی، تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے ملتی، ہمارے دماغ کو، ہمارے ذہن کو سکون کیسے ملتا؟ اور اگر سارا دن اگر رات ہی ہوتی تو پھر ہمارے جسم فالج جیسا ہو جاتا، مفلوج ہو جاتا، اور اس کو نہ ہم ہلا سکتے نہ جلا سکتے، ہر وقت ہم پڑے رہتے، لیٹے رہتے اور بے دم رہتے، یعنی کہ ایکسرسائز بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک سورج پیدا فرما کر روشنی کا بھی انتظام فرما دیا، جس میں تمہارے لیے بے شمار فائدے رکھتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ رات اور دن کا یہ انتظام نہ فرماتے تو اس زمین پر نہ کوئی نباتات اگ سکتی تھی اور نہ ہی کوئی جاندار زندہ رہ سکتا تھا۔ تو یہ پورا پروسیس ہے جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جس کو آج کل سائنسدان جو ہے اس کو پروف کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ ہے، دیکھیں یہ ہے۔ بھائی ہم اپنے قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں اس میں ساری سائنس اور سب چیزیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اور سورج اپنی مقدار پر وہ چل رہی ہے، یہی زبردست علیم ہستی کا مقرر کردہ انداز ہے۔ زبردست علم رکھنے والا، زبردست علم، علیم ہستی کا یعنی علم والا، اللہ کو پتا ہے کہ کیسے ہوا چلانی ہے، کون سے بیج کو کہاں ڈالنا، کون سی چیز کو کیا کرنا، پوری کا پورا نظام اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں، پتا ہے کہ مجھے اس کو کیسے چلانا ہے۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں تاکہ وہ کھجور کے جو ہے پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اکثر میں نے تو بہت دفعہ پڑھا ہے، مجھے اتنا پتا ہے، لیکن اکثر اگر آپ کہیے کہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ کہ اس کا نکلنا جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں تاکہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہو کر شام کو مغرب کی طرف غروب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہو کر شام کو مغرب کی طرف غروب ہو جاتا ہے، اور اس کی شکل بھی ایک ہی جیسی رہتی ہے، لہذا اس کے معمول میں کوئی فرق نہیں آتا، ایک ہی طرح کا لگتا ہے سورج۔ جیسا نکلا تھا اتنا بڑا سا صبح صبح ایک دم اندھیرا اورنج کلر کا ڈارک سا، آپ لوگ دیکھا ہوگا آپ نے، ابھی جب شام میں مغرب کے وقت دیکھیے تو پھر وہ جب غروب ہوتا ہے تو ویسے ہی ہوتا ہے، پورا اتنا بڑا سا اور ڈارک سا اورنج کلر کا۔ تو یہ جس طرح نکلتا ہے اسی طرح وہ غروب ہوتا ہے، اس کے کوئی فرق نہیں اس کے معمول میں۔ جبکہ چاند کا مسئلہ اس کی اکثر مختلف ہے، چاند بالکل الگ ہے، وہ کسی بھی قمری مہینے کی ابتدا میں مغرب کی سمت سے نمودار ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہماری جو قمری کو کیا کہتے ہیں، اردو کی جو ہوتی ہے، جیسے محرم، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، ذوالحج، اردو کے جو مہینے کے نام ہوتے ہیں، اس میں قمری مہینے کی ابتدا یعنی کہ جب پہلی کا چاند ہے، دوسری کے چاند ہے، آج چاند کی پہلی تاریخ ہے، آج سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، تو جب وہ نکلتا ہے تو مغرب کی سمت سے نمودار ہوتا ہے، اور سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، اور چاند مغرب سے نکلتا ہے اور مشرق میں جا کر غروب ہوتا ہے۔ غروب کیا ہوتا ہے مطلب اس کا جو اپنا پورا پروسیس ہے۔ تو اس بات کو نوٹ کرنے کی بات ہے، کسی بھی قمری مہینے کی ابتدا میں مغرب کی سمت ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے، اور بالکل ایک پھاک کسی شکل نظر آتی ہے، جیسے کینوں تو ایک پھاک ہوتی ہے کسی کوئی بھی ایسی چیز کا، جسے قرآن نے کھجور کی پرانی خشک ٹہنی سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے، جیسے کھجور کی ٹہنی کو دیکھو، شاخ کو دیکھو، وہ کس طرح سے خشک ہو کر ایک باریک سا رہ جاتا ہے، اور اسے ہلال کہتے ہیں، ہلال، جیسے چاند ہے نا، چاند کو کہتے ہیں ہلال۔ دوسرے دن یہ ذرا موٹا ہو جاتا ہے، پھر مشرق کی طرف سے ہٹ کر نمودار ہوتا ہے، اسی طرح یہ روز موٹا ہوتا چلا جاتا ہے اور اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے۔ میں نے ایک دن آپ کو رات کی کلاس میں پڑھایا تھا، اس کا پورا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میں نے ریسرچ کیا تھا، اس طرح سے میں نے چاند کو دیکھا تھا، پہلی کا چاند کیسا، پھر بیچ کا 14ویں کا کیسا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہوتے 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 جب 2-3 دن رہ جاتا ہے مہینہ ختم ہونے میں تو وہ چاند نظر ہی نہیں آتا ہے۔ تو یہ میں نے خود اپنا دیکھا تھا میں نے اس چیز کو۔ تو یہاں پر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر پہلے کی طرح پھاک کی شکل میں اختیار کر لیتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاند کے لیے ایک مقررہ منزل طے کر دیا ہے اللہ نے۔ یہ اللہ نے ایک چاند کا ایک سسٹم ہے، بھائی چاند کو اس طرح سیٹ کر دیا، ہاں بھائی وہ سیٹ ہو گیا، سورج کو میں نے سیٹ کر دیا، ہاں بھی سیٹ ہو گیا۔ بس سیٹ نہیں ہوتا ہے تو انسان کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے
تم کرو یا نہ کرو، سورج کو اختیار نہیں ہے، چاند کو اختیار نہیں ہے۔ تو پیاری بہنوں، ہمیں اپنے اختیار کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ چاہتے ہیں، ہمیں انہی کے مطابق چلنا۔ اور اگر میں ان کے مطابق نہیں چلوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا، اگر آپ قرآن تفسیر سے پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوگا۔ اچھا جی، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ سورج سے بھی ہو سکتا ہے، چاند کو جا پکڑے، پرانی ٹیری کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ یعنی کہ اس کے دو مطلب۔ سورج چاند کی نسبت بڑا سیارہ ہے، سورج چاند کی نسبت بڑا سیارہ ہے، اس کی کشش ثقل بھی چاند کی نسبت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ سورج بہت بڑا ہے، چاند کی نسبت بڑا سیارہ ہے، اور اس کی جو کشش ثقل ہے چاند کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ تاہم یہ ممکن نہیں کہ سورج چاند کو اپنی طرف کھینچ لے لے، یعنی سورج کے اندر جب اتنی طاقت ہے بہت زیادہ، تو چاند کو اپنی طرف کھینچ لے، نہیں کر سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اس کے مدار میں داخل ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ رات کو چاند چمک رہا ہو اور اسی وقت سورج شروع ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ دن کی مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے ہی رات آ جائے، اور جتنا وقت دن کی روشنی کے لیے مقرر ہے اس میں رات ایک اپنی تاریکیوں سمیت آ کے موجود ہو جائے، نہیں بھائی، نہیں 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 نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم کے حساب سے نکلتی ہوئی چیز اچھی لگتی ہے۔ ٹائم سے بے ٹائم کام ہو جائے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اب ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے نا، ایک چھوٹا بچہ ہے تو اس کو پتا ہے کہ ابھی 1 میں جائے گا، پری نرسری میں جائے گا، 1 میں جائے گا، 9 میں جائے گا، 10 میں جائے گا، او لیول اے لیول کرے گا۔ پھر یہ تو نہیں کہ ہم ابھی ہوا اور ہم سوچیں گے یہ کب جاب کرے گا، کب 10th میں چلا جائے گا، کب یہ بڑا ہوگا، کب ایسے ہوگا۔ تو اس طرح سے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور ہم تھوڑا سا صبر سے کام لیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس وقت کیا کام کروانا ہے کس سے۔ تو یہ ایک دوسرے پر سب اس کے مدار میں تیزی سے روا دوا ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل سے بھری ہوئی کشتی کو میں ہم نے ان کو سوار کر دیا۔ چل بھائی، اب یہاں پر بات آ گئی دوسری، کیا بات آ گئی؟ کشتی سے مراد نوح علیہ السلام آ جاتے ہیں یاد فوراً، جب بھی کشتی کا ذکر ہو فوراً نوح علیہ السلام کو یاد کیجیے۔ اس سے مراد ہے کشتی جو سید نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے مطابق طوفان سے پہلے بنائی گئی۔ ابھی طوفان نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تیاری پروسیس میں چل رہا تھا، کیونکہ یہ کام ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ بھائی تم ایک کشتی بنانا شروع کرو۔ اب سارا جیسے صحرا ہے، فرض کریں سعودی عرب ہے، صحرا ہے، وہاں کوئی پانی دور دور تک نشان نہیں ہے۔ جس طرح حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ پہ دوڑ رہی تھی، ان کو پانی نہیں مل رہا تھا، اس طرح آپ تصور کریں کوئی ایسی جگہ کی جہاں کوئی پانی کا تصور نہیں ہے، اور وہاں پر آپ بنائیں کشتی، تو لوگ آپ سے آتے جاتے پوچھیں گے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کشتی تو پانی میں چلتی ہے، تو یہاں پانی کہاں ہے؟ کیا ریت پر چلاؤ گے تم کشتی کو؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ کیا تم سب کیا گئے ہو؟ یہ سوال کریں گے نا لوگ۔ تو اللہ کی جو حکمت ہے نا اس میں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایسے انہونی بات اللہ کی تعالیٰ کر سکتا ہے، ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتی ہے، پایا کن تک وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ وہ ہدایت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق انہوں نے طوفان سے پہلے ہی کشتی بنانا شروع کر دیا، جس میں نوح علیہ السلام نے تمام ایماندار لوگوں کو، سلیکٹڈ لوگوں کو، بہترین افراد کو، اور پھر اس کے بعد ان کا صرف خالی افراد کو نہیں رکھا، ان کے کھانے پینے کا بھی سامان رکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا، لیکن جانور بہت سارے ہیں، اس میں سے بھی ہم نے سلیکٹڈ لینا ہے، صحت مند ہو، اچھا قد و کاٹ ہو، زبردست ہو، بیمار نہ ہو، سست نہیں ہو، لنگڑاتا نہ ہو، ہر وقت سوتا نہ ہو۔ تو ہمیں اللہ، ہم لوگ کیسے لوگ ہیں؟ ہم لوگ تو ہر وقت سستی میں پڑے رہتے ہیں، ہر وقت ہم بیمار ہی پڑے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم اپنے آپ کا خیال نہیں رکھتے تو ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد سے پھر ہم جو سستی کا اتنا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں، اتنی زیادہ کہ شیطان ہم پر حملہ کر دیتا ہے، وہ ہم اس کی بات سنتے رہتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات ہمارا نفس کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے جو آباء و اجداد کر دیتے ہیں، پھر جو ہماری رسم و رواج کر دیتے ہیں، ہم انہی سارے چکروں میں پڑے رہتے ہیں اور اللہ کی باتوں کو پیچھے کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب اللہ تعالیٰ نے اتنی کائنات کی باتیں ابھی ہم نے آپ کو ساری بتائی، اللہ نے بتائی ہیں اس کے اندر، میں نے اس کی سنائی ہے آپ لوگوں کو، تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے، اور میں نے تمہیں اختیار کیا دے دیا کہ تمہارا دماغ ہی نہیں مل رہا ہے،
تم نے مجھے پہچاننا ہی چھوڑ دیا، تم نے اپنے رسول کی بات ماننا ہی چھوڑ دیا، تم نے امت وسط کی بات ہی چھوڑ دیا ہے۔ تم الستو بربکم، تم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ میں ہی آپ کا رب ہوں، آپ ہی میرے رب ہے اور ہم آپ کے بندے ہیں، غلام ہیں، تم نے یہ بھی بھلا دیا۔ تم تو بندے اپنے نفس کے ہو، تم تو بندے اپنے رسم و رواج کے ہو، تم تو بندے اپنے گھر والوں کے ہو، تم تو اپنے شوہر کے بندی ہو۔ تو ان آیتوں کو پڑھ کے ہم کیا کریں؟ کچھ اپنے لیے بھی تو اخذ کریں نا اس کے اندر، ان کیڑے مکوڑوں سے، ان پھلوں سے، ان سورج چاند ستاروں سے ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ ذرا سا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا کہ ہمارے، تو پھر یہاں پر کیا ہے، سب جو ہے کشتی پر انہوں نے سب کا جوڑا رکھا اور کشتی بھر گئی، اور پوری نوع بنی نوع انسان سے لگی ہوئی تھی، وہ یوں ہی جیتے جتنے بھی انسان موجود تھے سب کے سب ان کشتیوں میں سوار ہو کر لوگوں کی اولاد بن گئے، مطلب انہی انسانوں سے اور انسان پیدا ہوئے، یعنی وہ دنیا سمجھو ختم ہو گئی تھی۔ اگر وہ عذاب آ جاتا نوح علیہ السلام پر، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کچھ چیزوں کو بچا کے نہیں کہہ دیتا کہ ان سب کو بچا کے کشتی میں لے کے چلے جاؤ یہاں سے، تو پھر شاید نسل ختم ہو چکی ہو یا جانور چرند پرند بھی ختم ہو چکے ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نشانی کے طور پر دکھایا کہ دیکھو میں ہر چیز پر کرنے پر قادر ہوں، میں چاہتا تو میں تمہیں اسی وقت سے مٹا دیتا، لیکن مجھے تو پوری دنیا چلانی تھی اور مجھے انسان پر انسان پیدا کرنا تھا۔ ان تھوڑے سے لوگوں سے نیک ایماندار لوگ رکھے گئے تھے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں اور اللہ کی امت ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ نے ہمیں بنا دیا، اتنی پیارا کام کیا اللہ نے ہمارے لیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگ کے ہم اللہ کے پاس پہنچ سکتے ہیں جنت الفردوس میں، بشرطے کہ ہم استغفار کرنے والے بنے، اللہ کو یاد کرنے والے بنے، اللہ سے محبت کرنے والے بنے، اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم تفرقوں میں نہ بٹو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر یہ بات ہو گئی، اور بس اب میں کو پڑھتا رہتا ہے سوار وجہ، ہم چاہے تو انہیں غیر کر دیتے، پھر ان کا یہ کوئی فریاد نہ سنتا اور نہ وہ بچائے جا سکتے، مگر ہماری رحمت سے ہی ہم لوگ کو پار لگا دیتے۔ کچھ مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہم لوگ بھی، اپنی زندگی کچھ مدت تک ہم یہ زندگی کے فائدے اٹھا رہے ہیں، کچھ مدت تک میں نے بچپن میں رہی، کچھ مدت تک میں جوان رہی، کچھ مدت تک میں ادھیڑ عمر کی، کچھ مدت کے بعد ہم بوڑھے ہونے کے بعد اس کے بعد ہماری دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں کچھ مدت تک کے لیے زندگی کا فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ زندگی سے کیسے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس انجام سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے یا پیچھے گزر چکا ہے، جو تمہارے سامنے ہے یا پیچھے گزر، عنایت کے دو مطلب، ایک یہ کہ سابقہ قوموں کا یہ انجام بھی تمہارے سامنے ہے، جو پچھلی قوم گزر چکی ہے۔ ہم لوگ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، اور ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب کسی سے آپ پوچھیں گے جی قوم عاد کون تھے، قوم سمود کے کون تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو میری کلاس کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں پتہ کہ قوم عاد کون تھی، تو قوم سمود کون تھے، تو قوم نوح کون، جیسے مجھے ملتے ہیں ایسے لوگ۔ تو ان کا کیا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ؟ ظاہر نہایت ہی کمزور رشتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں تک لے کر آئے، لیکن شیطان ایک منٹ میں ان کو بہکا کر کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ تو یہاں پر پھر یہی بات ہے کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور جب بھی ان کے پاس پروردگار کی نشانی میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو اس سے اغراض کر جاتے ہیں، نہیں سنتے۔ اغراض کر جانا مطلب سنی انسنی کر جاتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے سینے پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھو، سنی انسنی کر لیتے۔ کیا اینکر، کیا کوئی، کیا ٹیچریں، کیا بچے، کیا بچیاں، کیا بس کیا بتایا جائے، سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو جب وہ کیا کرتے ہیں، اغراض برتتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں ماننے کی کوشش، نہیں مانتے ہیں۔ جب نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناقے سے اونٹ کا گزرنا، سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہیں گزر سکتا۔ اسی طریقے سے جو میری آیت کو نہیں مانے گا اور وہ ہٹ دھرمی کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بتائیں گے کہ وہ کیا کر کے آیا ہے۔ تو یہاں پر نشانیاں جو ہے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے تو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو پھر کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو کافر ایمان والوں کو یوں جواب دیتے ہیں، کیا ہم اسے کھلائے؟ جسے اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، تم تو سری گمراہی میں پڑ گئے۔ مطلب ان کی دیکھیں نا کیسے جملے ہوتے تھے، اتنے سخت اور کرخت جملے ہوتے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کیا کرنے کے لیے
جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ نے دیا نا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تم فقیر تھوڑی ہو جاؤ گے. اللہ نے تعالیٰ نے تو وعدہ لیا ہے کہ میں تمہیں اور زیادہ دے دوں گا. قرض دے رہے ہو تم مجھے، قرض دے رہے ہو بھائی، میں تمہیں قرض دوں گا اور بہت اچھا دوں گا اور بہت زیادہ بھی پلٹا کر دوں گا. تو جب بھی اللہ کی راہ میں مانگا جائے، جب بھی، اگر میں بھی اپیل کرتی ہوں آپ لوگوں سے، میں ہر وقت نہیں کرتی ہوں لیکن جب بھی اپیل کرتی ہوں تو آپ لوگ کچھ نہ کچھ ضرور دیا کریں. کیونکہ جب اللہ یہاں پر کہا جا رہا ہے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کافر جو ہے ایمان والوں کو تو یوں جواب دیتے ہیں، کیا ہم اسے کھلائیں؟ جسے اگر اللہ کھلانا چاہتا ہے تو خود ہی کھلا سکتا ہے. تو کیا ہم لوگ کیا سوچتے ہیں پھر، ہم کیا کہتے ہیں پھر؟ تو یہ چیزیں ہیں. اور اگر اللہ ہمارے مال چھین لے تو پھر کیا کرو گے؟ جانے مال بچھا کے روتے رہو گے، یا اللہ میرے رزق میں اضافہ کرے، یا اللہ مجھے پاک دے، یا فی الحال روزی دے، بس دکھ نہ بنتا خیر الرازقین. اے رزق دینے والے اللہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے. کھولا تو تھا. والا ہے، ایک منٹ. تم تو سری گمراہی میں پڑے ہوئے. نیز وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ یعنی قیامت کب پورا ہوگا؟ تم بڑے سچی باتیں کر رہے ہو نا نبی، یہ قیامت کب آئے گی؟ وہ صرف ایک دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آپ پکڑے گی، جبکہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. قیامت ایک دم سے آ جائے گی، آپس میں جھگڑو، کاروبار کرو، سب کچھ ہو رہا ہوگا اور ایک دم سے قیامت جو ہے نا آ جائے گی. اور صرف ایک دھماکے کا انتظار ہوگا. اور اس وقت وہ تو نہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے. تو بس یہاں تک دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد بس قیامت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو حال ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ہمارا حال ایسی ہو جائے جس کی جس وقت موت واقع ہو جائے گی اس کے لیے تو اسی وقت قیامت آ جائے. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کب آنے والی ہے اور ہماری قیامت کب آنے والی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک جو بھی کچھ اس پہ پڑھا ہے اس میں جو غلطیاں ہو گئی مجھے معاف کر دیجیے، ہم سب کے علم میں اضافہ فرما دیجیے. یہ قرآن کو پڑھنا سمجھنا اور دوسروں تک پھیلانے والا بنا دیجیے. اللہ اس کے تمام پانچوں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یہ قبر میں ہمارے لیے روشنی بن جائے، اللہ ہمارے لیے حجت بن جائے. اے رب العزت، جو لوگ جو مرحومین دنیا سے چلے گئے، ہمارے تمام رشتے دار، ہمارے والدین، اللہ جو اس کے بھی جتنے بھی لوگ پورے ایمان والے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے اور ان سب کو ہماری طرف سے یہ تحفہ عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.